السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم عربی کے بہت اہم سبق مفعول مطلق کو ایک بہت ہی آسان انداز میں سمجھیں گے۔ یہ مفعول مطلق کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے اللہ کی ذات سے یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا اور آپ مفعول مطلق کو بغیر کسی پریشانی کے استعمال کرنے لگیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، اور ویڈیو آخر میں تمرین اور مشق بھی دی گئی ہے تاکہ اس سے اندازہ ہو کہ آپ کو سبق کتنا سمجھ میں آیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ عربی میں جب بھی مفعول بولا جائے گا تو اس کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے، اور فعل کہا جاتا ہے ہماری مادری زبان میں کام کو۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، رونا، یہ سب کام ہیں۔ مفعول عربی میں 5 طریقے کے ہوتے ہیں: مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول معہ، مفعول اور مفعول لہو۔ مفعول لہو کا سبق میں گزشتہ ویڈیو میں بہت اچھی طرح سمجھا چکا ہوں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے مفعول مطلق کو سمجھتے ہیں۔ مفعول مطلق کی تعریف: جملے میں گزرے ہوئے فعل کا ہو بہو مصدر یا اس کے ہم معنی فعل کا مصدر ہے۔ معلوم ہوا کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، جلسہ یہ ایک فعل ہے اور دوسرا فعل ہے قعدہ۔ اس کے دو کے معنی ہے بیٹھنا۔ اب دیکھیے، جلس الاستاذ جلوسا، استاذ اچھی طرح بیٹھے۔ اس مثال میں جلسہ جو فعل گزرا ہے اسی کا ہو بہو فعل جلوسا ہے۔ معنی فعل کی مثال: جلس الاستاذ قعودا۔ دیکھیے یہاں پر جو قعودا مصدر ہے، یہ گزرے ہوئے فعل جلسہ کا ہم معنی فعل ہے، یعنی دونوں کے معنی بیٹھنا ہے۔ اب مفعول مطلق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں مفعول مطلق کے۔ پہلا مقصد ہے بات میں زور پیدا کرتا ہے، جس کو ہم نے نحو کی زبان میں تاکید پڑھا ہے۔ جیسے آپ خود اپنی مادری زبان کا جملہ دیکھیے: مجھے سبق سمجھ آ گیا، اور آپ یہ بولیں مجھے اچھی طرح سبق سمجھ آ گیا، تو دیکھیے دونوں کے درمیان فرق ہے۔ پہلے جملے میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے جو دوسرے جملے میں ہے۔ اسی طرح عربی میں فہمت الدرس، میں نے سبق سمجھ لیا، تو ایک نارمل سی بات ہوئی۔ لیکن فہمت الدرس فہمن، میں نے سبق اچھی طرح سمجھ لیا، اس مصدر کی وجہ سے بات کے اندر زور اور طاقت پیدا ہو گئی۔ مفعول مطلق کی قرآن کریم سے مثال دیکھیے گا: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ ترجمہ ہوگا، کافروں کے سامنے جہنم کو اچھی طرح پیش کریں گے۔ تو قرآن کریم میں بھی مفعول مطلق بہت استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اس جملے میں آپ مفعول مطلق دیکھیے جو بات کے اندر طاقت پیدا کر رہا ہے: یتعاون المسلمون دار العلوم تعاونا، مسلمان دار العلوم کا اچھی طرح تعاون کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سالانہ امتحان قریب ہے، تو آپ اپنے طلبہ سے کہہ سکتے ہیں: ایھا الطلاب استعدوا للامتحان السنوی استعدادا۔ ترجمہ ہوگا، طلبہ سالانہ امتحان کی اچھی طرح تیاری کرو۔ تو دیکھیے اچھی طرح جو معنی پیدا کیے ہیں وہ استعدادن نے کیے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا کہ مفعول مطلق کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد بات کے اندر پختگی پیدا کرنا، دوسرا مقصد کام کس طرح ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق آتا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر جو ہے مضاف بنے گا، جس کی طرح ہوا ہے وہ مضاف الیہ بنے گا۔ جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا: الاستاذ یحب طلابہ حب الام۔ استاذ اپنے طلباء سے ماں کی طرح محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیے محبت استاذ کس طرح کرتا ہے؟ ماں کی طرح۔ تو حبہ مصدر مضاف ہوا اور الامی مضاف الیہ ہوا۔ تو جب آپ کام کس طرح ہوا ہے اس کو بیان کریں گے تو مصدر کو مضاف بنائیں گے اور بعد والے کو مضاف الیہ۔ مزید جملے دیکھیے: بشرا لا تجتہد اجتہاد اخیہا۔ بشرا اپنے بھائی کی طرح محنت نہیں کرتی ہے۔
ایک اور جملہ لیجیے تاکہ بات جائے، اتبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع الصحابہ، حضور کی صحابہ کی طرح پیروی کرو، یعنی تمہیں ایسی پیروی کرو جس طرح صحابہ نے کی ہے۔ تو دیکھیے اتباع مصدر مضاف اور الصحابہ مضاف الیہ۔ اب کام کس طرح ہوا ہے اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ مصدر مضاف بنے گا، اور دوسرا طریقہ ہے کہ مصدر موصوف بنے گا۔ جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے، ضرب الاستاذ ضربا مبرحا، استاذ نے زبردست مار لگائی۔ اگر مصدر موصوف ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہاں پر مفعول مطلق نوعیت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جملہ دیکھیے گا، اولیاء اللہ یذکرون اللہ ذکرا کثیرا، اللہ والے اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں ذکر کا اور اس کی صفت کثیرا آ رہی ہے۔ اسی طرح تیسرا جملہ دیکھیے گا، آپ کو سن کر خوشی ہوگی یہ جملہ، یعجبنی الطالب الحافظ درسہ حفظا جیدا، مجھے اپنا سبق اچھی طرح یاد کرنے والے طالب علم پسند ہے۔ تو دیکھیے اس میں الحافظ فعل نہیں بلکہ شبہ فعل ہے، تو معلوم ہوا کہ شبہ فعل کا بھی مفعول مطلق آ سکتا ہے، جس طرح کہ آپ اس مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ حفظا جیدا یہ الحافظ کا مفعول مطلق ہے موصوف صفت سے مل کر۔ مفعول مطلق کے تین مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے تیسرا مقصد کہ کام کتنی مرتبہ ہوا ہے، جس کو ہم نے نحو کی کتاب میں عدد پڑھا ہے۔ تو دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تائے وحدت لگے گی، یعنی کچھ مصادر ہوتے ہیں، ان مصادر کے آخر میں تا لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی تائے وحدت کہلاتی ہے، جیسا کہ ضرب، استاذ نے ایک مرتبہ مارا۔ تو دیکھیے ضربتن میں جو تا ہے تائے وحدت کی ہے، یعنی ایک مرتبہ کو بتلا رہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ مصدر کے آخر میں گول تا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہاں پر مفعول مطلق جو ہے یہ عدد کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے گا، یحیی ذالک تحیۃ، وہ ایک مرتبہ سلام کرتا ہے۔ تو اس مصدر میں بھی تا لگی ہوئی ہے تو سمجھ جائیے کہ عدد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کام کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ مصدر تثنیہ ہوگا، مصدر تثنیہ ہوگا، جیسے خطوت الی الامام، میں آگے کی طرف 2 مرتبہ چلا۔ تو دیکھیے کام چلنے کا کتنی مرتبہ، 2 مرتبہ، اور وہ کس نے بتایا، خطوتینی مصدر نے بتایا۔ اسی طرح یہ جملہ دیکھیے گا، اخی فشل فی الامتحان فشلین، میرا بھائی امتحان میں 2 مرتبہ ناکام کیسے پتہ چلا، فشلینی، چونکہ یہ فشلہ یفشلو باب سمع یسمع سے فشلن اس کا مصدر ہے اور تثنیہ ہے فشلینی۔ طریقہ کہ مصدر جمع ہوگا، اگر آپ کو مصدر جمع دکھ رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر مفعول مطلق عدد کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، جیسے رکع المصلی رکعات بین العشاءین، نمازی نے مغرب اور عشاء کے درمیان چند رکعات پڑھی۔ تو دیکھیے رکعات یہ جمع ہے رکعتن کی، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پر مفعول مطلق مصدر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح آپ جمع کی دوسری مثال لیجئے گا، یزرع الفلاحون 3 زراعات، کسان 3 مرتبہ کھیتی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے زراعتن کی جمع ہے زراعاتن، تو یہاں پر مصدر جمع استعمال ہوا ہے، تو معلوم ہو گیا یہاں پر مفعول مطلق عدد بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ آخری مثال لیجئے، مفعول مطلق جمع کی حالت میں استعمال ہوا ہے، نقط المحرر المخطوط تنقیطات، محرر نے مخطوطے پر نقطے لگائے۔ تو دیکھیے تنقیطات یہ جمع ہے تنقیطۃ مصدر کی۔
اب آپ کے سامنے مفعول مطلق جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کی تمرین پیش کر رہا ہوں، آپ کومنٹ باکس میں نمبر وار بتائیے کہ مفعول مطلق اس مثال میں کس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلا جملہ یستقبل ابی الضیوف استقبال حاتم الطائی، جس کا ترجمہ ہوگا کہ میرے ابو مہمانوں کے حاتم طائی کے استقبال کی طرح استقبال کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ دیکھیے گا، تربی الامہات تربیت تربیت کر رہی ہیں۔ تیسرا جملہ دیکھیے، قراءتن، طالب علم نے کتاب ایک مرتبہ پڑھی۔ چوتھا جملہ اور آخری جملہ، فرح الابو فرحا، باپ بہت خوش ہوا۔ تو اب دیکھیے سبق ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ کومنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو کتنا پسند آیا اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔